واسعا وعملا مقبولا اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات واداء الواجبات اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ پروردگار عالم ہماری نماز عید الفطر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کائنات ماہ رمضان المبارک میں جو سب نے عبادت کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں، اے مالک کائنات فرض نمازوں کی ادائیگی کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، یا اللہ سب کی اس محنت کو قبول فرما۔ اے مالک کائنات غیر رمضان میں بھی ہمیں اسی طرح اپنی عبادت کرنے کی، قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مالک کائنات جس کے حق میں جس نے بھی دعا کی ہے یا اللہ وہ قبول فرما۔ اے مالک کائنات فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ کریم کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ اے مالک کائنات جو استقامت تو نے فلسطین والوں کو دی ہے، ان معصوم بچوں کو جو تو نے دی ہے، ان ماں کو جن کے کلیجے چیر ہو جاتے ہیں، یا اللہ وہ جو استقامت دی ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو بھی عطا فرما۔ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ مل کر ان یہود انود کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں نکلنے اور جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم اپنی اولادیں، یا اللہ اپنا مال آل سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مالک تو قبول فرما۔ اے مالک کائنات جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، یہاں موجود ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس بستی کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمانا۔ ایک بات اور یاد رکھے، میں کیس میں 1.5 سال ہو گئے گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں، گواہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ عدالتوں کے چکر اپنی بچیوں کو نہ لگوائیں، خدا را یہاں آپ کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بیٹھ کر یہاں فیصلہ کر لے، تقدیر ہے، جو بس نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، قرآن سے فرمایا نا فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان تنازع پیدا ہو جائے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے نا رجوع کرو۔ تو اس لحاظ سے میں یہ گزارش کروں گا، بڑی بے حیائی ہوتی ہے عدالتوں میں، تو یہاں بیٹھ کر وہاں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک آدمی اس میں تھوڑا جو کمزور ہو جائے تو اللہ سے پھر وہ امید رکھے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، میں نے جہاں بھی خطاب کیے، میں ہر جگہ یہ بار بھی سوال اٹھائے ہیں، یہ ختم القرآن میں کئی جگہ گیا ہوں تو وہاں میں نے یہی تو کیا، میں نے کہا اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں، یہاں بیٹھ کر جو بھی فیصلہ ہو جائے، وہ 2-4 لاکھ روپے آپ کی کیا تقدیر بدلے گا یا اس کا کیا نقصان ہوگا، یہ سوچ کر کبھی نہیں سوچا میری بچی وہ سیڑھیاں اوپر چڑھ کے جاتی ہے۔ اللہ حیا والی زندگی سب کو نصیب فرما، اور یا تطہیر والی چادر سب کو نصیب فرما، ان کے صدقے میں یا اللہ تو ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ قدسی پڑھے تاکہ ہم اپنے مرحومین جو اس ماہ رمضان مبارک میں ہمارے ماسٹر صاحب عرض خان صاحب چلے گئے اور ظریف ماما گئے اور جو گاؤں کے جو بھی حضرات جتنے بھی گئے یا پچھلی اس سے لے کر آج تک پورے سال کے اندر بھی جو گئے یا پورا جو زندگی میں بھی دنیا میں جب سے چلیے گئے ان سب کو بھی سال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف برکت کے لیے اور 3 مرتبہ قدسی پڑھے۔ یا اللہ کریم جو سب نے پڑھا ہے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ صبح سے لے کر اب تک جو کچھ ہم نے کلمہ شریف، درود شریف اور سورہ یاسین اور جو کچھ بھی پڑھایا سب نے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک ثواب ہدیتاً توفتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جمیع انبیاء رسول کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آل اولاد، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، صحابیات کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام سلاسل کے مشائخ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے یا اللہ ان کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جو مرحومین ہیں، حاضرین ہیں، یا اللہ جو ہمارے والدین عز و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ حاضرین کی ان کو اشال کرتا ہوں ان کے حق میں قبول فرما۔ دور و نزدیک جہاں بھی ہمارے اور اس عیدگاہ میں حصہ لینے والے دامے درمے سفنے قدمے شروع سے لے کر جب سے اس کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد بنانے والے سنبھالنے والے مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے جتنی ہستیاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، ہماری عیدگاہ میں جو بھی یہاں سے رخصت ہوا ہے، جس نے ایک مرتبہ باہر سے بھی نگاہ ڈالی ہے، مالک اسے بھی نواز دینا۔ یا اللہ اس کو بھی سال کرتا ہوں ان کے حق میں جو ہے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خیر فرما، سب کے بچوں کو نیک بنا۔ یا اللہ ہمیں
اپنے دین کے معاملے میں اخلاص نصیب فرما، ریاکاری، دکھلاوا، تکبر، غرور، اناد، یا اللہ مفاد پرستی، ان ساری چیزوں سے ہمیں بالا رکھنا۔ اے مالک ہم تجھی سے مانگ سکتے ہیں، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرما۔ جو رشتوں کے بارے میں یا اللہ پریشان حال ہے بچوں بچیوں کے، یا اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے سکولوں کو اور یا اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما، ہمارے مدرسوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ اے مالک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، یا اللہ کسی کا دل ہماری کسی گفتگو سے، کسی بات سے یا وقت کی تاخیر سے بھی کسی کے دل پر کوئی بوجھ ہوا ہو، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دینا۔ اے آقا کریم آقا، اے میرے مالک ہم تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ اور کس کے پاس جائیں گے؟ تو ہی تو حاجت روا ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ یا رب ہماری بھی مغفرت فرما، یا رب میرے والدین کی بھی بخشش فرما، سب کے والدین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کی بلندی فرما ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔